رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ لیلۃ القدر کے متعلق 12 اہم پوائنٹس ہیں جن پر ہم غور کریں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، ساتھیوں، دوست و احباب تک بھی یہ باتیں پہنچائیں، انتہائی اہم اور مفید ہوں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اللہ رب العالمین جو لوح محفوظ میں اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی، ہر سال کا شیڈول اس رات کو ہی نازل ہوتا ہے زمین پر۔ ہم اس کو اگر تعلق جوڑیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم محنتیں کریں، عبادتیں کریں، رب کو راضی کریں اور قدر کی رات میں جاگنے کی کوششیں کریں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ آئندہ سال کا جو شیڈول ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں خیر والا ہوگا، جس میں رزق کی کشادگی اور مصیبتوں سے نجات اور آسانیاں، خوشیاں ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 2، یہ صرف 27 کی رات کو نہیں ہے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کہ یہ صرف 27 کی رات ہے، حالانکہ یہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ قدر کی رات آپ بارش میں جو مٹی گیلی ہوئی اس میں سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ 21 کی رات تھی، تو اس سال وہ لیلۃ القدر 21 کی رات آئی تھی۔ تمام احادیث کو اگر آپ جوڑیں گے تو جن کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اس بنا پر ہمیں یکساں عبادت کرنی چاہیے، 5 راتوں میں صرف ایک رات کو مختص نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عشاء سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیلۃ القدر مغرب سے شروع ہوتی ہے اور شہری کے آخری وقت تک، لہٰذا مغرب سے ہی مغرب نماز، سورج غروب ہوتے ساتھ ہی اپنی عبادات اور ذکر و اذکار اور نمازیں سب پر ہمیں اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، مختلف لوگوں کے مختلف کیٹیگریز اور درجات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو قدر کی رات ہمیں دی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مکمل جاگتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھ لی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور پھر تراویح بھی پڑھ لی اور آگے سحری تک وہ جا کر عبادتیں کرتے رہتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر توفیق نہ ہو زیادہ جاگنے کی تو کم از کم تراویح تک ضرور جاگیں۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح، جس میں متعلق صحیح روایت یہ ہے کہ حتیٰ ینصرفہ، جو امام کے ساتھ نماز پڑھے امام کے سلام پھیرنے تک، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک تو وہ جاگ رہا ہے اور پوری رات کا قیام ویسے بھی اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، تو اس کو دوہری لیلۃ القدر کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ہی عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے بعد ان کے لیے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ پوری رات کی عبادت کا انشاءاللہ ثواب لکھا جائے گا۔ باقی اگر انسان کو توفیق ملے تو کم از کم مغرب اور عشاء اور فجر باجماعت تو ضرور پڑھے تاکہ اس کو یہ فضیلت بھی مل جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر ہمیں دی ہی حاصل کرنے کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ اتری ہے۔ جو جتنا جاگتا ہے اس کو اتنا ہی حصہ زیادہ ملتا ہے۔ کم از کم جب مغرب سے شروع ہوتی ہے تو نمازی آدمی مغرب تو پڑھے گا نا، عشاء تو پڑھے گا، پھر صبح فجر تو پڑھے گا، اس کو ویسے ہی پوری رات کا ثواب مل گیا۔ اور مغرب کی نماز باجماعت بھی اس کو مل گئی اور عشاء کی نماز بھی باجماعت مل گئی۔ اس کے بعد ذکر و اذکار جو 33واں ہے، اس کی فضیلت ساری، جو اگر سمندر کی جھاگ کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو حج کرنے کا ثواب ہے، عمرہ کرنے کا ثواب ہے، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، صدقات کرنے کا سارا ثواب 33واں پڑھنے سے ملتا ہے۔ مغرب نماز کے بعد بھی 33واں پڑھے گا، عشاء نماز کے بعد بھی 33واں پڑھے گا، یہ ساری فضیلتیں نمازی کو ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ صدقات اس میں کریں، اگر ایک انسان کے پاس طاقت ہے، مثلا 500 روپے کی وہ خرچ کر سکتا ہے نفلی صدقہ کی صورت میں، تو 5 راتوں میں ان کو تقسیم کر دیں، ہر رات 100 روپے خرچ کریں۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپے کی طاقت ہے تو 200 روپے، اسی طرح آپ کے پاس 5000 کی استطاعت ہے، ہر رات 1000، 5 راتوں میں صدقہ ضرور ہونا چاہیے۔ 10,000 کی استطاعت ہے تو 2000 روپے کر کے 2000 روپے خرچ کرتے رہیں تاکہ کسی نہ کسی لیلۃ القدر میں آپ کا صدقہ مل جائے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک قول کے مطابق چونکہ ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 روپے اگر 10 سے ضرب کریں تو 100 روپے، اور صحیح
بلکہ سورہ بقرہ کی روشنی میں ایک آیت کے مطابق جو ایک دانہ 700 دانوں کے برابر ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ صدقات 1 روپیہ 700 سے ضرب دیں، اس حساب سے آپ ضرب کریں، پھر 1000 مہینوں کے برابر، یعنی ایک نیکی 30,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو آپ اس حساب سے اگر 10 کا قول ہم لیں تو آپ کے 10 روپے 30 لاکھ روپے کے برابر بنتے ہیں، اگر 1 روپیہ 700 روپے کے برابر ہیں تو آپ کے پھر 10 روپے 21 کروڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 1000 راتوں کے برابر ہونے کا مطلب مبالغہ ہے، ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ نیکیاں اور صدقات کرنے کی راتیں ہیں، 5 راتیں، ضرور ان میں صدقات کریں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کم از کم 3 مرتبہ، یہ نمبر 6 ہے، نمبر 6 سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سورہ اخلاص کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اس رات آپ جب امام کے ساتھ آپ وتر پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ بعد میں آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو بعد میں جب آپ نمازیں پڑھیں گے تو زیادہ تعداد کے بجائے لمبے قیام کریں، کم رکعات پڑھیں لیکن لمبا قیام، لمبے سجدے کریں، اس میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ اخلاص اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں، ہر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اگر آپ کو اس رات لیلۃ القدر کی موافقت ہو گئی، آپ نے جتنی زیادہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اتنے حساب سے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہیں۔ نمبر 7 پر ہے جو ذکر و اذکار بھاری، جو نامہ اعمال میں بھاری ہونے کا سبب ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ المیزان، اللہ رب العالمین کا میزان جس میں 7 زمینیں 7 آسمان آ سکتے ہیں، یہی میزان جو نیکیوں کے پلڑے میں انسان کے لیے بھاری ہونے کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ پر کہنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے میزان پورا بھر جاتا ہے۔ یہ اذکار کریں۔ اور اسی طرح نمبر 8 پہ وہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو میزان میں ترازو میں بھاری ہے، رب کو محبوب ہے۔ اب یہ بھی کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار یہ کرتے رہیں۔ نمبر 9، خواتین اگر مخصوص ایام میں ہیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، یہی ذکر و اذکار وہ کرتی رہیں۔ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھتی رہیں، تو یہ ذکر و اذکار خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ نمبر 10 پر یاد رہے کہ جو عظمت والے دن ہیں، عظمت والے اوقات ہیں، عظمت والے مقامات ہیں جہاں نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، جو لوگ وہاں نیکیوں کے بغیر گناہ کریں گے، اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ان کو گناہ بھی دوہرا ملے گا۔ مثلا کعبۃ اللہ میں نیکی کے بجائے بدعت کرنا، گناہ کرنا، مسجد نبوی میں اسی طرح گناہ کرنا، حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا، یہ دوہرے گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر عبادات کی راتیں ہیں، ان راتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں نیکیاں عبادت کرنے کے بجائے اگر فضولیات انسان کرتا رہے، موبائل فون پر فحش مواد یا فضول چیزیں دیکھتا ہے، گیمنگ وغیرہ، تو وہ گنہگار زیادہ ہو سکتا ہے۔ بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 10 کے بعد نمبر 11 یہ ہے کہ نفل اور فرض کا خیال رکھیں کہ فرائض کی بڑی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت کے باوجود یاد رہے کہ فرائض کے مقابلے میں نہیں، پوری امت کا اجماع ہے اہل علم کا، فرائض کا ثواب ہمیشہ نوافل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں نوجوان لیلۃ القدر کی جستجو میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن 11 مہینے فرائض نہیں پڑھتے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ فرائض کا ثواب ہمیشہ زیادہ ہے۔ ہزاروں لیلۃ القدر مل جائیں لیکن اللہ کے مقرر کردہ کسی ایک فجر یا ظہر، عصر یا مغرب عشاء کے فریضے کے برابر نہیں۔ افسوس کہ ہم باقی 11 مہینے اللہ کے وہی فرائض ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو خود ثواب کے بڑے بڑے سونے کے پہاڑ کی مانند ہیں۔ یہ لیلۃ القدر وغیرہ جیسی فضیلتیں اہل توحید اور جو اللہ کے فرائض پورے کرنے والے ہیں ان کے لیے زائد بونس ہوتا ہے، لیکن جو نمازیں ہی نہ پڑھیں، صرف لیلۃ القدر کی محنت کریں تو ان کے لیے خاص فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 12 اور آخری یہ ہے کہ یہ ساری قبولیت کی جو شرائط ہونی چاہیے، یہ فضیلتیں ساری جو دین اسلام میں برکتیں ہیں، یہ اہل توحید کے لیے ہے جس کے عقیدے میں شرک ہے۔ مخلوق کو، انبیاء کو، اہل بیت کے افراد کو، صحابہ کرام یا بزرگان دین جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اللہ کے اختیارات ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے نام رکھ دیے، کسی پر غوث اعظم، کسی پر مشکل کشا، گنج بخش ہونے کا عقیدہ، غریب نواز، داتا، دستگیر وغیرہ جو نام اللہ کی صفات اور نام مخلوق پر رکھے ہوئے ہیں،
وہ یہ اگر عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں مدد کماری کر سکتے ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، نفع نقصان ہمیں دے سکتے ہیں، تو یہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو مشرک کے لیے کوئی بھی فضیلت نہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پیٹ میں حرام کا لقمہ بھی نہ ہو تاکہ ہمارے اعمال قبول ہوں، ریاکاری بھی نہ ہو تاکہ ہمارے اعمال یہ قبول ہو جائیں۔ ان شرائط کے بعد اگر آپ دیکھیں گے یہ لیلۃ القدر بڑی ایک مفید